Thank you so much, first of all, and thank you for style. And it's great pleasure for me to tell something about my inspirations and my early days. ہوتا ایسے ہے کہ کوئی بھی انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک انسپریشن اس میں موجود ہوتی ہے اس پورے ایک اسائنمنٹ میں. تو میرے لیے یہ جو ایک ڈسپلن تھا اس کے لیے انسپریشن میرے گھر میں تھی. میرے فادر وہ ڈیزائنر پی ٹی وی میں ڈیزائنر تھے، سعید خان صاحب. تو وہ جو بھی چیز بناتے تھے یا ڈرا کرتے تھے تو 3-4 سال کی عمر میں میں اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا تھا، جیسے بچے کرتے ہیں نارملی. اگر وہ ایک شپ بنا رہے ہیں اور کسی مٹیریل میں کارڈ بورڈ میں بنا رہے ہیں تو میں اس کارڈ بورڈ کے جو ٹکڑے نیچے گرتے تھے تو میں اسی طرح کا شپ بنانے کی کوشش کرتا تھا. تو وہ کبھی مجھے روکتے نہیں تھے، کبھی مجھے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ گم ضائع ہو جائے گی یا یہ مٹیریل یوز نہ کرو. ہاں، کٹر سے تھوڑا سا مجھے کہتے تھے کہ احتیاط سے. تو مجھے لگتا ہے یہ میرا سٹارٹ تھا جہاں میں اپنے والد کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر، اور موسٹلی وہ یہ کام کرتے تھے ایوننگ میں. دن میں آفس میں بزی ہوتے تھے تو ایوننگ میں، تو وہ مجھے بڑا اچھا اسکول کے بعد ٹائم ملتا تھا ان کے ساتھ چیزوں کو سیکھنے کا، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا. پھر جب ساتھ ساتھ شعور آیا، چیزوں کو انہوں نے مجھے سمجھایا، تو میری انسپریشن جو تھی جب انوویشن کی طرف جانا شروع ہوا تو وہ نیچر ہو گئی. تو مجھے پھول، گھاس، درخت، پرندے، پہاڑ، یہ چیزیں انسپائر کرنا شروع ہوئی. روشنی، پھر شام، سردیوں کی شام میں درختوں سے چھنتی ہوئی دھوپ کا آنا یا سورج کی کرنوں کا آنا، یہ مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا تھا. پہاڑوں پہ پڑی ہوئی برف. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ایک میں ان کو شاید اپنے باقی کزنس کی نسبت یا اپنے دوستوں کی نسبت تھوڑا سا زیادہ سینسٹیویٹی رکھتا تھا. میں زیادہ غور کرتا تھا ان چیزوں پہ. اور پھر اسکیچنگ کرنے کی کوشش کرنا، یہ وہ سٹیپ تھا جس سے مجھے لگتا ہے کہ میرا پہلا سٹیپ جو آرکیٹیکچر کی طرف مجھے، کہ میں اپنے آئیڈیاز کو یا جو مجھے چیز اچھی لگ رہی ہے اس کو پیپر پہ لے کے آؤں. تو اس طرح سے مجھے لگا کہ یہ وہ ٹائم تھا جس نے مجھے پہلے جو سٹیپس ہوتے ہیں ٹورڈز آرٹ، آرکیٹیکچر، جو میں نے لیے. جب میں NCA میں گیا تو وہ ٹائم ایسا تھا کہ تھوڑا سا فائنینشلی افورڈیبلٹی نہیں تھی کہ میں NCA جاتا اور اس کی فیسز. تو میں نے فادر سے ریکویسٹ کی کہ میں لاہور جا کر NCA میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا. میرا ایڈمیشن ہو گیا. جب میں جانے لگا تو فائنینشلی اس طرح سے نہیں تھا افورڈیبلٹی، تو انہوں نے مجھے 1500 روپیز دیے. تو انہوں نے ساتھ مجھے کہا کہ کوشش کرنا کہ خود سے کرنا. ماشاءاللہ تم صحت مند ہو، ہائٹ ہے، مسلز ہیں، میرے سے زیادہ اونچے لمبے ہو اور تو کام کر سکتے. تو مجھے نا ان کی باقی بھی مجھے آئیڈیا تھا کہ چیزیں کیسے چل رہی ہیں گھر میں، اور ان کی اس بات نے مجھے میں نے اپنے اندر ایک جیسے وعدہ کرتے ہیں کہ میں اب ان کو زیادہ نہیں کروں گا کہ مجھے پیسے چاہیے، میں کوشش کروں گا کچھ نہ کچھ کام کروں. تو میں NCA چلا گیا اور میرے پاس صرف 1500 روپیز تھے، اور میں نے پھر وہاں پہ اسٹڈیز کرنی، اور ایوننگ میں میں ورک شاپس میں کام کرتا تھا. میں نے ڈینٹنگ پینٹنگ کی، میں نے ویلڈنگ کا کام کیا، میں نے یہ رنگ پینٹ کا کام کیا. اور یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو مجھے آج سمجھ آتی ہے. اس وقت بھی مجھے کوئی ایسا نہیں تھا کہ میں محنت کر رہا ہوں، محنت میں مجھے کوئی آڑ نہیں تھی، نہ مجھے اس میں میں انجوائے کرتا تھا. لیکن آج مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ 1500 کا صرف ملنا اور پھر ایک اپنے اندر وعدہ کرنا، اور اس طرح کی اسائنمنٹس کو مارکیٹ میں جا کے وہ کام ڈھونڈنا اور پھر اس کو کر کے اپنا گزر بسر کرنا، وہ میری اتنی بیسک ڈیولپمنٹ اور اتنی بہترین ڈیولپمنٹ تھی ٹورڈز آرکیٹیکچر، انڈرسٹینڈنگ اینڈ ڈیزائن، کہ نارمل میں شاید اگر اس فیز میں نہ جاتا تو جو آج مجھے اللہ تعالیٰ نے میچورٹی آف انڈرسٹینڈنگ دی ہے ڈیزائن پروسیس کی، ایولیوشن کی، وہ شاید نہ ڈیولپ ہو پاتی. آپ پیمپرڈ ہوتے ہو، آپ کو
مصروفیت ہوتی ہے. لیکن جب مجھے اسٹریس تھا اور مجھے اکنامیکلی میں ایون کہ میں ایک چائے کا کپ تک نہیں پی سکتا تھا خرید کر. 3 روپے کا کپ ہوتا تھا چائے کا, اور میں کئی مہینوں تک مجھے یاد ہے کہ میں نے چائے نہیں پی, اور گھر میں عادت ہو گئی تھی. تو میں گھر سے باہر تھا, فون موبائلز تھے نہیں. 2001 تک تو موبائل میرے پاس تو بالکل نہیں تھا, اور ویسے بھی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا تھا. تو پی سی او سے فون کرنا ہوتا تھا. تو میں کئی ہفتے کال نہیں کرتا تھا. 3 روپے کی کال ہوتی تھی. لیکن وہ جو ایک پروسیس ہے, وہ جو لرننگ ہے, میں آج بھی اسے سلیوٹ کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی خاص بلیسنگ تھی جس نے مجھے بہت کچھ سکھایا. اور پھر 2007 میں جب میں نے گریجویٹ کیا 2005 میں, تو 2007 میں میں اس دوران عبدالقیوم ہیں, آرکیٹیکٹ ہیں لاہور میں. میں انہیں اپنا استاد مانتا ہوں, ان کو اپنا ٹیچر کہتا ہوں, بڑا بھائی کہتا ہوں, سمجھتا ہوں. اور انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا. فلسافیکلی انہوں نے مجھے صحیح معنوں میں انہوں نے مجھے گروم کیا. اور وہاں سے پھر میں نے 2007 میں اسلام آباد میں اپنی فرم رجسٹرڈ کی, کام کرنا شروع کیا. سٹارٹ میں بہت ڈسکریجمنٹ ملی, بہت عجیب و غریب طرح کی چیزیں بھی, کیونکہ مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ کیسے کام ہوتا ہے, بزنس کیسے ہوتا ہے, کیسے آپ فیس لیتے ہو, پہلے لیتے ہو, بعد میں لیتے ہو. تو بڑی وہ چیزیں دیکھنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ میچورٹی آئی اور پھر کام شروع کیا. اور الحمدللہ آج جمشید خان آرکیٹیکٹ اینڈ ایسوسیٹ پرائیویٹ لمیٹڈ از دا لیڈنگ فرم ان پاکستان. جو لاسٹ 18 ایئرس میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پروفیشن میں, فرسٹ آف آل وہ بہت اچھی ہے. سسٹینیبلٹی پہ بالکل بات نہیں ہوتی تھی, اور ایکولوجیکل سسٹمز کو لوگ نہیں سمجھتے تھے. ابھی اس پہ بات بھی ہوتی ہے, کام بھی ہو رہا ہے. پرابلم ایک آ رہی ہے, وہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارا پر کیپٹا انکم اور جی ڈی پی اور کرنسی ایکسچینج ریٹ کا جو ایک بہت بڑا ڈفرینس ڈیولپ ہو گیا, اس ڈفرینس کی وجہ سے افورڈیبلٹی اور اویلیبلٹی کا ایشو آ گیا ہے ان مٹیریلز کا جو سسٹینیبل آرکیٹیکچر کو سپورٹ کرتے ہیں. اویئرنیس تک میں اگر بات کروں تو لوگوں کو اویئرنیس کسی حد تک آ چکی ہوئی ہے, لیکن ظاہری بات ہے اگر کمرشل پروجیکٹس کی بات کی جائے تو انہوں نے اس کو سیل کرنا ہے, لوگوں کی پاکٹ اور ان کی افورڈیبلٹی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے سیل کرنا ہے. تو وہ ان مٹیریلز کو جو سسٹینیبل آرکیٹیکچر کو سپورٹ کرتے ہیں اوائڈ کر جاتے ہیں. ہاں, جہاں تک بات ہے کہ ڈے لائٹ کو یوز کرنا اور کراس وینٹیلیشنز رکھنا, اچھے ویوز کو یوز کرنا, اس کا ہم ضرور خیال رکھتے ہیں. بلڈنگ کو لائٹ ویٹ کیا جائے, کم سے کم سٹیل یوز کیا جائے, ریسائکلیبل مٹیریلز یوز کیے جائیں. میں سسٹینیبلٹی کو اس طرح سے بھی کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی لگژری کو تھوڑا اوائڈ کریں گے تو ہم سسٹینیبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر میرے پاس یہ ایک رنگ ہے اور یہ میٹل ہے اور یہ ایکسٹریکٹ ہوا ہے ریسورسز پہاڑوں سے, اور میں کہتا ہوں میرے پاس ایک اور ہونی چاہیے, تو وہ میری لگژری ہے, وہ میری نیڈ نہیں ہے. فار ایگزامپل, تو اس کے لیے ایک آپ کو دوبارہ ایک آپ کی اس لگژری کو پورا کرنے کے لیے, یا آپ ایک جیکٹ کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں مجھے ایک جیکٹ تو ہے میرے پاس لیدر کی, مجھے ایک اور چاہیے, ڈفرینٹ کلر کی چاہیے. تو اس سے کیا ہوگا, کوئی جانور کٹ جائے گا, اس کے لیدر کو پروسیس کیا جائے گا, فیکٹریز میں فیول کنزیوم ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ایز اے کمیونٹی, ایز اے نیشن ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے تاکہ ہم ریسورسز کو آنے والی جنریشنز کے لیے بچا سکیں. ابھی تک میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایک اچھا پروجیکٹ ڈیزائن کروں, اور یہ مجھے لگتا ہے جب میں ڈیزائن کر لیتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں, اس میں وہ بات نہیں ہے, اور میں پھر نیکسٹ کی طرف چلا جاتا ہوں. تو یہ ایک بہت مشکل میرے سے سوال ہمیشہ رہتا ہے, اور میں سوچ میں چلا جاتا ہوں کہ کس پروجیکٹ کو. تو کوئی بھی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے میرا جس کو میں کہوں کہ پلاننگ انوائرمنٹلی یا ایلیویشن پوائنٹ آف ویو سے, ایلیویشن کو میں فنکشنل سمجھتا ہوں جو انوائرمنٹ سے ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرتی ہے ان دس کانٹیکسٹ. تو مجھے اپنا کوئی بھی پروجیکٹ اب تک ایسا نہیں لگ رہا کہ جو مجھے سیٹسفائڈ کرے. تو اسٹل آئی ایم ہوپنگ فار دا بیسٹ. آرکیٹیکچر وہی
بیلنس اینڈ گڈ آرکیٹیکچر ہوگا جو ٹائم لیس ہوگا. ٹائم لیس آرکیٹیکچر سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم کاپی پیسٹ نہ کریں, ہم پرانے ٹائم کو دوبارہ فریز کرنے کی کوشش نہ کریں. ہم اپنے ٹائم, اپنی ٹیکنالوجی اور اپنی ٹیکنیکس اینڈ مٹیریلز کو انڈرسٹینڈ کریں, سمجھیں اور اس کو فریز کریں اپنے ٹائم کو. اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم بہت 400 سال پرانی اور 4000 سال پرانی ایک آرکیٹیکٹونکس کو رپیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو مجھے لگتا ہے ہم ٹائم لیس نہیں ہو پائیں گے. ہر آرکیٹیکٹ کو اور ہر دور کو اپنا وقت فریز کرنا ہے, اپنے ٹائم کو جسٹیفائی کرنا ہے, اور یہی ایک ایفرٹ ہے. ورنہ پرانی بلڈنگز کو دیکھ کر ایک اس سے ملتی جلتی نئی بلڈنگ بنا لینا کوئی کمال نہیں ہے. ہمیں اپنے وقت کو فریز کرنے کے لیے سوچنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا ٹیکنالوجی کو, اور پھر اس کو کمپوز کرنا ہوگا. اگر ہم یہ کر جاتے ہیں تو وہی ٹائم لیس ہوگا. پاکستان میں اس وقت آرکیٹیکچر میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے. جو ینگ آرکیٹیکٹس ہیں یا سینئر آرکیٹیکٹس ہیں وہ ماڈرن آرکیٹیکچر پہ کام کر رہے ہیں اور اس میں سسٹینیبل آرکیٹیکچر کو پلیس کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا میں اتنی اپرچونٹی نہیں ہے, کیونکہ ایک تو ہم ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, یہاں پہ پروجیکٹس ہونے ہیں, بلڈنگس بننی ہیں, انفراسٹرکچر بننا ہے, اور ہمارے لوگ جو اب ایجوکیٹڈ بھی ہیں, پریکٹسنگ بھی ہیں اور ایکسپیرینسڈ بھی ہیں, وہ بہت اچھے کانسیپٹس کے ساتھ آ رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آئی ریئلی اپریشیٹ. اور دوسری طرف ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اتھارٹیز کو بھی, کیونکہ جب سے ہمارے بائی لاز پنجاب کے اور اسلام آباد کے امپروو ہوئے ہیں تو اور ایون ان کے پی کے بھی, تو اس سے اتھارٹیز کو اپنی لائنز کلیئر ہوئی ہیں, اور ہمیں آرکیٹیکٹس کو اور بلڈرز کو بھی اپنی بلڈنگز کے بارے میں کلیئرٹی ہے کہ کتنی سٹوری بن سکتی ہے, اس میں مکس یوز ہے یا ریزیڈینشیل اپارٹمنٹ بلڈنگ ہے. یہ نہیں کہ ہر کوئی اپنی مرضی سے ہر چیز بناتا رہے. اور اسٹرکٹلی فالو کرایا جا رہا ہے بائی لاز کو, اور وہ موسٹلی انٹرنیشنلی جو بائی لاز بہت اپریشیٹ کیے گئے ہیں ان آل اوور دی ورلڈ, وہ اب ہمارے ہاں امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, جس میں پارکنگ اسپیسیز ہیں, ریمپس ہیں, ڈرائیو ویز ہیں, جو سب سے زیادہ اگنورڈ ایریاز تھے آرکیٹیکچر میں. کہ آپ اپارٹمنٹ کو اور کچن کو تو خوبصورت کر لیتے ہو, باتھ روم کی ٹائلز تو اچھی لگا لیتے ہو, لیکن آپ کی گاڑی جہاں کھڑی ہونی ہے وہ پارکنگ جو ہے وہ پریکٹیکل ہی نہیں ہے. تو یہ ان چیزوں پہ, اور پھر فائر ایگزٹس, ایمرجنسی ایگزٹس پہ بہت زیادہ اسٹرکٹلی کام ہو رہا ہے. تو آئی ریئلی اپریشیٹ آل دا اتھارٹیز ان پاکستان. آئی وڈ سے گولڈن کویسچن, بیکاز میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں ہم بچوں کو انسپائر کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں یا ان لوگوں سے ملاتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر مجھے بچپن میں فلائنگ کا شوق تھا تو میں اپنے چچا کے ساتھ فلائنگ کلب چلا جاتا تھا, یا میں ان کے ساتھ کوئی ایگزیبیشن دیکھ لیتا تھا 6 سپٹمبر میں. لیکن میں چونکہ ایک آرکیٹیکٹ تھا, آرکیٹیکچر سے ریلیٹڈ میرے لیے کچھ نہیں تھا. جیسے اب آئی اے پی اور پی کیٹ پی یہ سب ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, تو میری ابھی لاسٹ ویک اسلام آباد چیپٹر سے ریکویسٹ تھی کہ آپ لوگ چھوٹے بچے جو اسکولز میں ہیں ان کو انوائٹ کریں اور ان کے لیے ایک کارنر ڈیفائن کریں جہاں پہ وہ آئیں, اسکیچنگ کریں, وہاں پہ ماڈلز رکھوائیں بلڈنگز کے. ہر آفس میں کہیں نہ کہیں ماڈل پڑے ہوتے ہیں. میرے پاس کتنے ماڈلز ہیں, میں 2 3 4, تو اس طرح وہاں پہ ماڈلز رکھے جائیں اور مٹیریل رکھا جائے. بچے بنانا چاہتے ہیں بنائیں, گمز رکھ دی جائیں اور سٹکس رکھ دی جائیں. تو یہ وہ ہوگا کہ اگر 1000 بچہ دیکھنے آ رہا ہے, ان میں سے 2-4 آرکیٹیکٹ ہوں گے فیوچر کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم سکولز کے بچوں کو انوائٹ کریں, پرائمری سے سٹارٹ لے لیں. اور دین جو پریکٹسنگ آرکیٹیکٹس ہیں, وہ سب سے زیادہ مشکل ٹائم وہ ہوتا ہے جب ایف اے اور ایف ایس سی میں بچے ہوتے ہیں, انٹرمیڈیٹ میں ہوتے ہیں. وہاں پہ ان کو گائیڈ کرنے کے لیے پروفیشنلز کو جانا چاہیے, اسکول کالجز کو انوائٹ کرنا چاہیے, ڈفرینٹ ڈسپلنس کے لوگ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف آرکیٹیکٹس کو, انجینئرس کو, پائلٹس کو,
آپ کے ملٹری سیٹ اپ کے لوگوں کو جہاں اور آئی ٹی کے لوگوں کو آپ کی مارکیٹنگ کے لوگوں کو تاکہ ان بچوں کو آئیڈیا ہو کہ وہ کس فیلڈ میں نیکسٹ ان کو زیادہ ایک شوق ہے اور جہاں پہ ان کا ایپٹیچیوڈ ہے اور وہ اس کو اڈاپٹ کر سکیں ان کمنگ فیوچر. کیونکہ ہمارے ملک میں ایف ایس سی کے بعد یو آر آلموسٹ ڈیسائیڈڈ کہ مجھے اب کس فیلڈ میں جانا ہے. تو ایک تو یہ ہونا چاہیے. اور وہ لوگ جو آرکیٹیکچر کی فیلڈ میں بچے آ جائیں ان کو اسکیچنگ اور ریڈنگ نہیں چھوڑنی. ریڈنگ فلسافیکل ریڈنگ ہے, ہسٹوریکل ریڈنگ ہے, یا آپ کوئی کرنٹ افیئرس اسٹڈی کر رہے ہیں, یہ سب ضروری ہے.